بسم الله الرحمن الرحيم. غرباء 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 أين الرجال؟ غرباء أين الجيوش؟ غرباء أين المجاهدون في سبيل الله؟ أين خلافتكم أيها المسلمون؟ أسمع جعجعة ولا أرى طحنا. يقول المسجد الأقصى. کوئی سبب معلوم ہو سکا ہے آج تک کہ عراق پر کیوں حملہ کیا؟ 9/11 کس نے کیا اس کی کوئی کبھی تحقیق ہوئی ہی نہیں. فرنگ کی لگے جاں بن گئے یہود. مسجد اقصی کی شہادت کے بعد اور امت الصخرہ کے گرانے کے بعد جو خون کھولے گا عرب نوجوانوں کا، اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. دنیا کا سب سے بڑا بدماش، دنیا کا سب سے جرائم سیدہ ہے وہ دنیا کی تمام کار اپنے ہاتھ میں لے چکا ہے. ارے ہم تو سے بھولے، ہم بیت المقدس کو بھولیں گے، ہم مسجد اقصی کو بھولیں گے، ہم فلسطین کو بھولیں گے. الجزائر سے لے کر عراق تک، شمال تا جنوب، مشرق سے لے کر مغرب تک امت مسلمہ اس پر غلامی کی زنجیروں میں جکڑی جا چکی ہے. اس وقت عالم اسلام جہاں بہت سارے مسائل سے دوچار ہے، اس تمام مسائل میں سر فہرست مسجد اقصی کا مسئلہ ہے. مسجد اقصی کا مسئلہ ہمارے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر یروشلم کے مستقبل کے گرد کشمکش عالمی رساکشی کا ایک نہایت خطیر مسئلہ ہے اور نقطہ نظر ہے خدا کا مقدس گھر. مسلمان اسے مسجد اقصی کہتے ہیں. انبیاء کی تاریخ میں اس کا یہی نام رہا ہے. یہودی اور عیسائی بنیاد پرست اسے ہیکل کا نام دیتے ہیں جس کی بنیاد بائبل کی پیش گوئیاں ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہمیں عبادت خانے کی تلاش ہے تو کیوں نہ زمین پر خدا کا سب سے قدیم اور سب سے عظیم گھر دیکھا جائے. یہ تلاش یقیناً ہمیں ہیکل تک پہنچا دے گا. آئیے ہم اپنے سفر کا آغاز اس عظیم گھر اور اس امت سے کرتے ہیں جو یہاں عبادت کرتی ہے، کیونکہ ہمیں ابھی تک یہ معلوم ہی نہیں کہ یہودی کون ہے. اس کا ہیکل ملنا تو دور کی بات ہے. کیا یہ اسرائیلی ہے، کنانی ہے، لادین ہے یا عبرانی ہے؟ آئیے متعارف ہوں اس مقدس مقام سے، اس کی تاریخ سے اور خدا کے اس گھر سے اس کا تعلق جانے جو قدیم سے عالی شان چلا آتا ہے، یعنی مکہ کی مسجد حرام. پھر دیکھتے ہیں بائبل کی پیشگوئیاں کیا کہتی ہیں. ہم یہود کی بھی مدد کر سکتے ہیں کہ وہ اپنا ہیکل ڈھونڈ لیں اگر مقصد حقیقت تک پہنچنا ہو. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اقصی مسجد حرام کے بعد زمین میں بننے والی دوسری مسجد ہے. یعقوب علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تجدید نو کی، جس طرح کے ان کے دادا ابراہیم علیہ السلام نے مسجد حرام کی تجدید نو کی تھی. قوم موسیٰ اپنا عرصہ طی گزار لینے کے بعد یہاں وارد ہوئے. جب وہ کفار سے لڑی اور اللہ نے اسے نصرت دی اور وہ یہاں اللہ کی بلا شرکت غیر عبادت کرتی رہی.
اس کی تعمیر اپنے عروج کو پہنچی جب خدا نے سلیمان علیہ السلام کو عظیم بادشاہی بخشی اور جن و انس کے بہترین معمار آپ علیہ السلام کے تصرف میں دیے تاکہ یہ خدائے واحد کی عبادت کا ایک مرکز بنے۔ یہود نے اسے ہیکل کہا جو ایک بت پرستانہ نام ہے، حالانکہ تورات کئی مقامات پر اس کو بیت الرب کہتی ہے۔ یہ بہت سے جارحانہ حملوں اور عظیم سانحوں کا نشانہ بنا۔ ہجرت سے پہلے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے لا کر یہاں کی شبینہ زیارت کرائی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوئی۔ سن 1387 ہجری بمطابق 1967 میں قبضہ یہود میں آئی، جو تب سے آج تک اس کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش میں ہے۔ یہود کا دعویٰ ہے کہ ان کا ہیکل اس کے زیر زمین یا ارد گرد دفن ہے، جس کی تلاش میں وہ یہ زمین کھود کھود کر کھوکھلی کر چکے ہیں۔ یہاں کی سینکڑوں من مٹی لیبارٹریوں کی نظر ہو چکی ہے، مگر کچھ نہ ملا۔ بائبل کی پیشگوئی بہت واضح طور پر تعلق جوڑتی ہیں ایک عظیم الشان مستقبل کا، خدا کے گھر اور اس کے نئے قبلے کے مابین، اور ایک مقدس برگزیدہ امت کے مابین جو اس میں خدائے واحد کی عبادت کرے گی۔ تو پھر جہاں ہمیں خدا کا وہ گھر ملے گا، وہیں وہ برگزیدہ امت مل جائے گی، وہ امت جس کے لیے خدائی وعدہ ہے کہ وہ اسے خوب عظمت دے گا، زمین میں اس کو تمکنت دے گا اور اس کے دین کو تمام ادیان پر غالب کرے گا اور کفر کی سلطنتوں کو اس کے آگے زیر کرا دے گا۔ وہ امت جس کی عظیم ترین نشانیوں میں سے ایک اس کا قبلہ ہے بیت اللہ، جسے وہ عظمت، جلال اور تقدس حاصل ہے جو زمین میں کسی عبادت خانے کو حاصل نہیں۔ یہ خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ خدا کا پہلا گھر جس کی بنیادیں ابراہیم علیہ السلام نے اٹھائی 4000 برس تک بدستور آباد و محفوظ و مقدس رہا، بلکہ اس سے بھی زیادہ کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی انبیاء یہاں آ کر حج کرتے تھے، جبکہ اس دوران بابل، نینوا اور یروشلم کے بت خانے مٹ مٹ کر خاک میں ملتے رہے، اور قوم نوح، عاد و سمود کے بت بھی تہ خاک ہوئے۔ سورج جیسی روشن نشانی کہ یہود و نصارہ ابراہیم علیہ السلام کے دین سے بھی بھٹکے اور اس کے قبلہ و سجدہ گاہ سے بھی، جو آج تک آباد اور مرجع خلائق ہے کہ جس کی پوری دنیا میں مثال نہیں ملتی۔ اگر کسی یہودی سناگوگ میں سال بھر میں ایک بار اتنی خلقت اکٹھی ہو جتنی مسجد حرام میں سجدہ ریز ہونے کے لیے ایک عام نماز میں اکٹھی ہوتی ہے، تو وہ یقیناً اسے ایک تاریخی واقعہ گردان کرتا ہے۔ اس کو چھوڑ کر وہ اس چیز کی تلاش میں ہے جس کا وجود ہی نہیں، سوائے ان کے تخیلات بھی وہ جو بت پرستی کی آلائش نے مسخ کر رکھے ہیں۔ ہوگا یہی کہ یا تو کچھ ملے گا نہیں، اور اگر ملا بھی تو وہ بھی دین خداوندی کے حق میں گواہی دے گا، نہ کہ ان کے دین کے حق میں۔ وہ اربوں پاؤنڈ اور ڈالر خرچ کرتے ہیں اور شواہد ہیں کہ انہی کے خلاف جاتی ہے۔ یہ ہے اللہ کی حکمت۔ ہم اہل اسلام کے حق میں آسمانی کتب کی نصوص بولتی ہے، تاریخ بولتی ہے، حقائق بولتے ہیں۔ ہمارا دشمن ہمارا مقدمہ ثابت کرنے پر مسخر ہوتا ہے۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ ہم خدا کے سب رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ خدا جسے مقدس کرے، ہم کسی نسل پرستی اور خواہش پرستی کے بغیر اس کی تقدیس کرتے ہیں۔ مگر یہود بضد ہیں اسی نسل پرستیوں کذب بیانی پر۔ آخر یہ تلاش کیا کر رہے ہیں؟ اگر یہ متلاشی ہیں خدا کے مقدس کردہ جگہ کے، تو وہ ان کے سامنے تو ہے، آئیں اور خدا کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں اس کی شریعت کے مطابق جو اس نے خاتم الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی، جو کہ مجدد ہے ملت ابراہیم کے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آخر کیا جاتا ہے اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں، راہ حق اپنا لیں اور اعتراف حقیقت کر دیں۔ اور اگر تلاش ہے ایک عدد عمارت کی، تو پتھروں اور روڑوں کی کیا وقت ہے
جبکہ ان پتھروں سے وابستہ شاعر منسوخ یا باطل ٹھہر چکے ہوں اور خدا کے ہاں قبول نہ ہوتے ہوں۔ اگر یہ تلاش قیامت تک جاری رہتی ہے اور کچھ ہاتھ نہیں آتا تو وہ سلیمان علیہ السلام کو ملنے والے خدائی عہد کی تکذیب کریں گے کہ مقدس دائمی مقدس رہے گا۔ اپنے ہی مذہبی صحیفے کی ایک حقیقت سے آنکھ پھیرنا، تاریخ کی بولتی شہادت سے نظریں چرانا، یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر آ کر ممکن ہوتا ہے کہ شرعی حقائق اور کائنات کے تاریخی حقائق دونوں ایک دوسرے کی تائید کریں۔ دینی اور شرعی طور پر جو مسجد مقدس ہو اسی کو آپ برسر زمین بھی مقدس اور آباد پائیں۔ ہو سکتا ہے اہل کتاب ان روشن نشانیوں کی بابت جھگڑا کریں، مگر وہ اپنی ہی مقدس بائبل میں درج باتوں کو کیسے جھٹلائیں گے جو کہ مکہ اور قبلہ جدید کی بابت ہے؟ تو آئیے ان میں چند ایک کا ذکر کرتے ہیں تاکہ امریکیوں اور ان کی پشت پر بیٹھے یہودیوں کو معلوم ہو کہ ان سب کا نہ ایمان سے کوئی تعلق ہے نہ انبیاء کی میراث سے، سوائے دعووں اور آرزوؤں کے، اور یہ کہ ان کا عرض معیار اور ہیکل کے سراب کے پیچھے بھاگتے چلے جانا ان کو راہ حق سے اور بھی دور لے جانے والا ہے اور اس عرصہ تی میں پہنچا کر آنے والا ہے جس سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ مکہ اور کعبہ کی صفات بائبل کی نظر میں یہ نیا یروشلم ہوگا، یعنی اس دور کا یروشلم جس میں نجات دہندہ کے آنے کا وعدہ ہے۔ یہ بیابان فاران یا کوہ فاران میں ہے جہاں اسماعیل علیہ السلام اور ان کی ماں رہے اور جہاں خدا نے ان کے لیے چشمہ نکالا، وہ شہر جس کی جانب ابراہیم علیہ السلام شوق و رغبت سے رخ کیا کرتے تھے، جس کے باشندے بنو قیدار ہیں، قیدار بن اسماعیل۔ یہ صادق اور امین کا شہر ہے جو سب مخلوق کے سردار ہیں، اس میں کوئی بت خانہ نہیں۔ ہیکل سلیمانی اپنی تمام شان و شوکت کے باوجود اس کے سامنے کچھ نہیں۔ یہ نیا گھر مکاب شکل کا ہے، اس مکاب خانے میں ایک بیش قیمت پتھر ہے، یہ دلہن کی طرح گجروں اور زیوروں سے سجایا جاتا ہے۔ اس کا ہر بدخواہ اس سے ہیبت کھائے گا، خوف اس کے پاس نہ پھٹکے گا۔ اس مکاب خانے کے پاس آب حیات کا چشمہ ہے جس میں شفا ہے، یعنی زمزم۔ اس کے دروازے صبح و شام کھلے ہیں، بند نہیں ہوتے۔ یہاں ہر کسی کے گھٹنے خم ہوتے ہیں۔ یہاں ایک مقدس شاہراہ ہے اور اس سے آگے کسی پلید کا گزر نہیں۔ اس میں کسی پلید چیز کا داخلہ نہیں۔ اس کے بیٹے یروشلم کے بیٹوں سے زیادہ ہیں۔ یہاں بسنے اور دعائیں کرنے والوں سے یہ جگہ تنگ پڑ جائے گی۔ بادشاہ اس کے روبرو سجدہ ریز ہوتے ہیں اور اس کی گرد چاٹتے ہیں۔ نیلے پہاڑ فنا ہو جائیں گے مگر اس پر خدا کا احسان اور سلامتی ختم نہ ہوگی۔ بحری خزانے یہاں پہنچتے ہیں اور قوموں کی دولت یہاں آتی ہے۔ لوگ دور دراز سے یہاں اکٹھے ہوتے ہیں۔ اس کی زمین مشرق و مغرب، سبا، مدین، فاران اور قیدار سے آئے اونٹوں اور بھیڑ بکریوں کے لیے تنگ پڑتی ہے اور مرد کے مرد اس کے خادم ہیں۔ یہاں ایک بابرکت پہاڑ ہے، قومیں وہاں خدا کی عبادت کرنے پہنچتی ہیں۔ ہر کوئی وہاں تقرب خداوندی کے لیے مساویانہ طور پر آزاد ہے۔ خدا کا نام اس کے لوگوں کی پیشانی پر لکھا ہے۔ اس کے آس پاس بندے قضائے حاجت فطری سے احتراز کرتے ہیں۔ مرد کا سر ننگا اور عورت سر ڈھانپتی ہے۔ وہ کمر سے رانوں تک ڈھانپتے ہیں اور اپنے سر منڈواتے ہیں۔ مغرب کے جس پڑھے لکھے کو شک ہو وہ ذرا اپنا ٹی وی آن کر کے حرم میں تراویح اور حج کی لائیو نشریات دیکھ لے اور پھر اپنے پڑھے اور دیکھے کا خود موازنہ کرے تاکہ اسے اندازہ ہو کہ کیوں خدا نے اس کے علماء ملت کو یوں خطاب کیا، اے اہل کتاب، کیوں حق کو باطل کا رنگ چڑھا کر مشتبہ بناتے ہو؟ کیوں جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہو؟ آل عمران آیت نمبر 71۔ اور مسیح کے ان الفاظ کا مطلب بھی سمجھے جب سامرا کی عورت نے ان سے پوچھا تھا بنی اسرائیل کے ہر دو قبلہ میں سے کون سا افضل ہے، تو یسوع نے کہا، اے عورت یقین کرو وہ وقت آ رہا ہے جب تم خدا کی عبادت کرو گی، مگر نہ اس پہاڑ پر اور نہ یروشلم میں۔ جب ایسا ہے تو پھر علمی دیانت
اور تحقیقاتی آزادی متقاضی ہے کہ بائبل کی تمام پیش گوئیوں پر ہی ایک نظر ثانی ہو اور اس کی سب تفسیرات ہی مشکوک ٹھہرائی جائیں۔ اس صورت میں یہ تمیز کرنا ہرگز مشکل نہ رہے گا کہ وہ کون سی امت ہے جو برگزیدہ ہے اور جس سے نصرت کا وعدہ ہے، اور وہ کون سی امت ہے جس پر خدا کی لعنت ہے اور جو کہ عرض انبیاء پر بربادی کا پیش خیمہ لانے والی ہے۔ میرا خیال ہے ہم روشن حقیقت پر پہنچ چکے ہیں۔ ہم جان چکے ہیں خدا کا شہر، وہ مسجد حرام جو روز اول سے آباد ہے، اور اس کا تعلق جو مسجد اقصی سے ہے۔ ان دو مسجدوں میں ضد اور مقابلہ بازی کا رشتہ نہیں، بلکہ وہی رشتہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے مابین ہے، محبت اور اخوت کا رشتہ اور ایک مشترک غائب، یعنی ایک اللہ کی عبادت۔ اگرچہ مراتب کا فرق ہو رسولوں کے مابین بھی اور مسجدوں کے مابین بھی، ہیکل کا البتہ کوئی وجود نہیں۔ پیش گوئیاں سب ان کے خلاف جاتی ہیں، نہ کہ ان کے حق میں۔ آج دنیا کا ہر شخص اپنی آنکھوں سے حقیقت دیکھنے لگا ہے۔ مسجد حرام ہو یا مسجد اقصی، ایک ہی امت ہے جو ایک ہی معبود کی عبادت کرتی ہے۔ ہر دو جگہ ایک ہی محمدی نماز ہے۔ یہ ہیں وہ حقائق جو محض جاننے کے لیے نہیں بلکہ ایمان لانے کے لیے ہیں۔ احمد ہی نبی خاتم ہے، اب اور شریعت کوئی نہیں۔ احمد ہی نبی خاتم ہے، اب اور شریعت کوئی نہیں۔ ابن مریم جب اتریں گے یہ راز سبھی پا جائیں گے۔